محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تمہارے پروردگار نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس پیدائشی اور اس خلق میں صاحب اختیار بناتا ہے. کائنات عالم میں اختیار امام حسین علیہ السلام پہ گفتگو چل رہی تھی. لہذا اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کل آپ حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الوارث سنا. کل کائنات کے موجودات کا اصلی وارث اور حاکم پروردگار ہے، اور الوارث کے بہت سے معنی آپ حضرات کی خدمت میں: وراثت ارضی، وراثت قرآنی، وراثت جنتی. 3 وراثتوں کے سلسلے میں بات ہوئی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن کل کا موضوع کچھ اور تھا، آج جو موضوع ملا ہے اسی ضمن میں میں آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں. یہ نہ سوچئے گا میں صوفے پہ بیٹھا ہوں تو صوفے جیسی باتیں ہوں گی، ہاں ممبر جیسی باتیں ہوں گی، لہٰذا آپ بھی فرش پر بیٹھے ہیں تو فرش کے اعتبار سے بھی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. مل جل کے ساتھ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خالق اور مالک نے اپنے تمام صفات اور کمالات، چاہے وہ معروف اسماء حسنہ ہوں یا غیر معروف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں وہ صفات سے وابستہ ہیں. یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات ہوئی تھیں. لیکن کچھ اللہ کے نام اور کچھ اللہ کی صفت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے نام، اپنے پوری صفت کا خزانہ اسی میں رکھ دیا ہے. ایک لفظ اللہ کا یہ اللہ کے سارے نام، سارے صفات اس میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر اللہ کے نام کو اگر منتخب کرنا ہے تو لفظ اللہ ہی ہر زبان میں، ہر لینگویج میں، ہر ادا میں، ہر صفات میں، ہر نام میں وہ لفظ اللہ کافی ہے. اور اسی لیے مجتہدین کہتے ہیں کسی بھی زبان میں لفظ اللہ ہو تو
تو اسے بغیر وضو کے آپ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے، توجہ کریے گا، اللہ کی کچھ صفتوں کے نام جو ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ ایک صفت کو بیان کرتا ہے تو اس میں ساری صفتیں شامل ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے جو اپنی پہلی صفت کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ ہے رب۔ الرب، رب ہے جس میں اللہ نے ساری صفتوں کو شامل کر دیا ہے۔ اب یہاں تک کہ آپ مختصر ترین تفسیر دیکھیں گے تو ان تفاسیر میں بھی کم از کم 13 معنی ہیں رب کے، اور آپ تھوڑا سا ہائی لیول کے حساب سے اور بڑھتے جائیں گے تو ان لمیٹڈ معنی جو ہے رب کے اللہ نے رکھے ہیں۔ کل کائنات کی تمام صفات کاملہ یہ رب میں شامل ہے۔ انسان فکر نہیں کر سکتا ان اچھائیوں کا، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ تصور نہیں کر سکتا جو چیزیں اللہ نے سمیٹ دیا ہے لفظ رب میں۔ الحمد للہ رب، رب کی جگہ پہ اللہ کوئی اور جملہ استعمال کر سکتا تھا، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، لیکن اللہ خالق و مالک پہلی منزل پر متوجہ کرتا ہے کہ ہر جگہ خالق، رزاقیت، رؤوف، رحیم، ہر حسیب، نصیب، جو سارے صفات تم سنتے ہو یہ سارے صفات اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اسے لفظ رب کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب یہی موضوع آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مجھے گفتگو کیا کرنا ہے۔ لفظ رب یہ بہت عالی چیز ہے۔ روایت میں ہے کہ انسان جب 10 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ تمام ملائکہ کو ہٹا کے کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتا ہے، بول بندے تیری حاجت کیا ہے۔ یعنی بندے کے بتانے کی ضرورت نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہ خود اعتبار سے اعتماد کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مانگنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی تمام بڑی سے بڑی مصیبت، بہت بڑی، اب اس کے بعد کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاؤ اور 818 مرتبہ سلام من قول رب الرحیم، یہ 818 مرتبہ تم اگر پڑھتے ہو جس کی مشکلات تم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور انسان نا امید ہو جاتا، مایوس ہو جاتا ہے، تو جب امید کے دائرے میں آنا چاہتا ہے تو اس تسبیح کا سہارا لے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پھر بات صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ چلیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، لفظ رب، رب کے 13 معنی، ایک ہے تربیت کرنے والا، ایک ہے مالک، ایک ہے اصلاح کرنے والا، ایک ہے رفیق اور دوست، اور اسی طرح ایک سلسلہ چلتے چلتے لفظ مدبر۔ رب کے ایک معنی ہے مدبر، پڑھا لکھا مجمع ہے، تھوڑی دیر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی، اور وہ ساری باتیں جو آپ مسلسل 15 مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اختتامی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کرنی ہے۔ تو رب یہ عالی نام ہے، بہتر نام ہے، افضل نام ہے۔ انسان کچھ بھی نہ کرنا چاہے تو ایک مرتبہ اپنی زبان پہ لفظ رب استعمال کرے، اس لیے کہ رب کا ہمیشہ وابستگی انسان سے رہتی ہے۔ آپ سعودی چلے جائیے تو پوچھا جائے گا آپ کا ارباب کون ہے؟ نہیں سمجھے میرے عزیزوں، ارباب یہ رب ہی تو ہے، تو چاہے ہم اپنا جیسا اسے رب بنا لیں، جو خالق رب ہے میرے عزیزوں، یا پھر مربی یا تربیت کرنے والا،
جس طریقے سے تمہیں کوئی گائیڈ دے سکے، تمہاری زندگی میں کوئی تدبیر پیدا کر سکے، تمہاری زندگی میں کوئی مدبر بن سکے، اسے کہتے ہیں رب۔ توجہ کریے گا۔ اب اس کے سلسلے میں بڑی سی تسبیحات ہیں، اور ان تسبیحات کے رموز ہیں، اثرات ہیں، بیماریاں، خرابیاں، پریشانیاں، دکھ درد، ساری چیزوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب میں رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اب سمیٹتے ہوئے، ورنہ گفتگو اگر صرف تسبیح کی ہوگی تو تسبیح میں بات وہیں سمیٹ جائے گی۔ مجھے آج جو گفتگو کرنا ہے اور مجھے بتایا گیا، حکم دیا گیا ہے، تاکہ آپ کا ذہن پہلے سے آمادہ ہو جائے، میں گزارش کرتا ہوں حالات حاضرہ میں تربیت اولاد، صرف تربیت اولاد نہیں، حالات حاضرہ میں، اس دور میں ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں۔ نہیں، توجہ کریے گا۔ مشکل ترین مرحلہ یہ ہے، اور موضوع بحث مشکل یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایک ہی پہلو، سکے کے ایک ہی پہلو کی طرف ہم نے غور کیا ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، ہم نے ابھی تک ایک ہی رخ پہ گفتگو کی ہے کہ بھئی اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، لہٰذا ماں باپ کے رسپیکٹ کرو۔ ماں باپ کے لیے اگر اف کہہ دیا تو تمہارے لیے مصیبت آ گئی، قیامت آ گئی اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ماں باپ کی رضا رضائے پروردگار ہے۔ یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ توجہ کریے گا، ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ بچوں کے اعتبار سے کی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے چاہیے اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جبکہ اصل ایک سکے کا بہترین رخ اس طرف ہے میرے عزیزوں۔ اب یہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جن کے ذہن میں ایک لفظ میں پوری تقریر آ جاتی ہے، وہ ایک سن لیں کہ کائنات میں اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک جملے میں میں بات تمام کر دوں میرے عزیزوں، ہم یہ کہتے ہیں 50 حقوق ہمارے چوتھے امام نے بیان کیے۔ اب یہ کہیں کہ دنیا میں اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں، تمہیدی گفتگو ہے، آپ متوجہ ہو جائیں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ کسی کا حق کسی کے اوپر ایگری ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے پھر ہاتھ کا حق، آنکھ کان پاؤں، ہاتھ خالق مالک، انسان کے تمام لوازمات، ان ساری چیزوں کے حقوق اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں جب تک اس کے اوپر فرض نہ رکھا ہو۔ میرے عزیزو، جب ہمارے اندر کبھی شوق پیدا ہو کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر متوجہ ہوں ہمارے اوپر جو فرائض تھے اسے ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پہلے حق کا مطالبہ نہیں کیا ہے، تمہاری یہ نمازیں پڑھو، یہ روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو۔ اس نے پہلے فرض ادا کیا، تمہیں پیدا کیا، رزق کا انتظام کیا، ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، تمہارے سکون زندگی کے سارے اسباب معین کیے ہیں، جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرتا گیا، پھر اس کے بعد حق کا مطالبہ کرتا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا دنیا میں جو بھی نظام ہے، چاہے وہ اولاد اور والدین کے ہوں، چاہے ازواج کے ہوں، چاہے بھائی بھائی کے ہوں، پڑوس کے ہوں، ان میں دو طریقے ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے حق۔ فرض ادا کرو، حق کا مطالبہ کرو۔ بغیر فرض کے حق کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو بھی ہم نے سنا ہے وہ ایک طرفہ گفتگو سنی ہے کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے۔ آج میری تھوڑی سی گفتگو ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو والدین کی ذمہ داری بہت جلدی توجہ کر لیں۔ کیا ہوا؟ نہیں بیٹھے رہی تھوڑا سا انشاءاللہ، اس لیے جلدی مجلس ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں، مل جل کے صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے آپ حضرات کو۔ ایسے موقع پر، ایسے محل پر پروردگار ہر طریقے کا آفات اور بلاؤں سے محفوظ آپ کی حاجات، دعائیں، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ایک آدمی متوجہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
صل علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو ایک تو یہ اس کرسی کے لائق میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے بدل دیا، اور دوسری یہ کہ ان چیزوں میں پیٹ دبتا ہے اور پھر آواز نہیں نکلتی ہے، اور آپ کی صحیح طریقے سے خدمت نہ ہو پائے تو پھر فائدہ کیا ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو مومنین کرام، ہماری زندگی میں کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں۔ فرائض کو ادا کرتے جاؤ، حقوق لیتے جاؤ۔ اگر تم فرائض ادا نہیں کرتے تو حق کا مطالبہ کرنے کا بھی اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ بھئی اتنی بات سمیٹ کے میں لا گیا ہوں، اگر اتنی بات پہ روک دیا جائے تب بھی کافی ہے ہماری تمام پوری زندگی میں ہر لمحے توجہ کرنے کی، کہ ہم شکوہ شکایت بن کر کے پہلے اپنے فرائض کو، امام ایسی ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں نے کتنے فریضے ادا کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریاں کی طرف توجہ دے۔ تو بات چل رہی تھی الرب، رب عالی ترین رتبہ، اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے تھوڑے چھوٹے بچوں کے فیور کی باتیں ہیں، لہٰذا جو ہے بچے اس مجلس کو تھوڑی سے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اب یہ کہیں گے کہ ہمارے مطلب کہ نہیں، ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں۔ ہاں اور ماں باپ کے حقوق کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ قبر میں چلے جائیں ان کا رشتہ اسی طرح برقرار رہتا ہے جیسے زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، ماں باپ کو وسیلہ بناؤ، اللہ ان کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کی رضا رضائے خدا ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جسے اسلام کہتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امانت کسی کی بھی ہو، چاہے نیکوکار ہو چاہے بد ہو، اس کو ادا کرو۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کی رسپیکٹ، ان کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح باتیں پھر بڑھتی جائیں گی۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ماں باپ کے رتبے بہت عالی ہیں اولاد کے لیے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے اولاد کے لیے بہت اہم ترین چیز۔ جس سلسلے میں آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اسلام کے اعتبار سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اولاد میں یہ جو نقص، عیب، ماحول کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تین چیزیں ہیں پہلے، پھر اس کے بعد والدین کی ذمہ داریاں، تربیت کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے وراثت۔ جو اولاد میں آتے ہیں وہ وراثتی اعتبار سے آتے ہیں۔ بھائی ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس کا چہرہ جو ہے وہ باپ جیسا ہے، خاندان جیسا، چچا جیسا، ماموں جیسا۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں، نشو و نما، جو کچھ بھی آتے ہیں وراثتی اعتبار سے آتے ہیں۔ توجہ کریے گا۔ دوسری چیز اولاد کے لیے ماحول، ماحول جیسا بھی ہو۔ دیکھیں تین طریقے کے ماحول ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ کتنا انسان اس دور میں سب سے زیادہ متوجہ رہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ تین گھر ہیں اولاد کے لیے، انسان کے لیے تین گھر ہیں۔ ایک تو خود اپنا گھر، دوسرا اپنے گھر میں وقت کم گزارتا ہے، دوسرا گھر ہے اسکول کالج، اور تیسرا گھر انسان کا معاشرہ، سوسائٹی۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، تھوڑا سلسلے وار آپ گفتگو سنیں۔ فرد سے افراد بنتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کیوں صحیح کرنا چاہوں؟ یہ لوگ تو صحیح ہوتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرد سے افراد بنتے ہیں، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سدھارتے جائیں، آپ اپنے آپ کو سدھارتے جائیں گے، سدھاریں گے خود اپنے آپ کو، ایک معاشرہ، ایک کلچر خود بخود بنتا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، فرد سے افراد بنتے ہیں، گھر سے گھرانہ بنتا ہے،
اور پھر یہی گھرانے سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر میں گزارش کروں اس کی طرف توجہ کریے گا. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد کی تربیت کی دولت دی ہے وہ ہے 4. ماں کی گود، گھر کا ماحول، تعلیم و تربیت کے مواقع یعنی استاد، اور تیسری چیز ہے معاشرہ. اب یہیں سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. ماں کی گود، گھر کا ماحول، استاد اور ٹیچر، اور پھر اس کے بعد یہ معاشرہ. یہ 4 فیکٹر ہیں. کچھ فیکٹر جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے خفی ہوتے ہیں، کچھ جلی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، باطن ہوتی ہیں. ماں کی تربیت اولاد کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد گھرانے اور ماحول، اور پھر استاد اور ٹیچر، پھر معاشرہ. جب ہمارا بچہ خراب ہو جائے، توجہ کریے گا، مجھے آگے اسی موضوع سے آگے بڑھنا ہے اور کچھ باتیں گزارش کرنا ہے. جب میرا بچہ خراب ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں مولانا آپ کا بچہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کہاں دیکھ نہیں رہے اسکول کے حالات کیا ہیں، کالج کے جو ہے سسٹم کیا ہے، شہر کے ماحول کیا ہیں، میں کیا کروں؟ یہ مجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. 3 دولتیں پروردگار نے پہلے ہمارے ہاتھ میں رکھی تھی. نہیں، میرے 3 دولتیں، 3 اختیار، 3 چابیاں تو ہمارے پاس تھیں. ماں کی گود، گھر کا ماحول، استاد اور ٹیچر، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں شہر کا ماحول ایسا ہے لہٰذا میرا بچہ بگڑ گیا. 3 اختیارات ہمارے پاس تھے. تینوں اختیارات کو ہم نے اتنا استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر استعمال کرتے تو وہ شہر میں جا کے چینج نہ ہوتا، بلکہ شہر کے لوگوں کو چینج کرنے کا اختیار رکھتا، بدلنے کا اختیار رکھتا. میرے عزیزوں مثالیں موجود ہیں. کیسا گھرانہ، کیسی ماں کی گود، بری ماں، گھر کا ماحول برا، معاشرہ کتنا برا. توجہ کریے گا. لیکن نکلتے ہیں تو محمد ابن ابی بکر نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ استاد کی وجہ سے. ایک فیکٹر بھی اگر صحیح طریقے سے انسان نے استعمال کر دیا ہے تو علی جیسا امام بھی انہیں بیٹا کہہ کے بلاتا ہے، جسے محمد ابن بکر. یہ کیا ہے؟ خود یزید ملعون کا گھر دیکھ لیا، ان کے اندر بھی جو بیٹا پیدا ہوتا اس کا نام ہے معاویہ، جس نے ٹھوکر مار دیا کہ یہ حکومت نہیں چاہیے، اس میں بغض اہل بیت نظر آتا ہے، لہذا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے استاد اچھا ملا تھا. توجہ کریے. ماحول اچھا مل جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے. فکری نظام بھی ہمیں چاہیے. توجہ کریے گا. سب کچھ ہے، ماحول تو اس سے بہتر کائنات میں مل ہی نہیں جا سکتا. 6000 سال اس ماحول میں رہنے کے بعد رہا تو شیطان ہی رہا. تو ماحول انسان کے مزاج اور فکر کو بدل نہیں سکتا. بھئی کیا سارے مسئلے تھے جناب حر کے لیے، لیکن ایک لمحے کے لیے ضمیر بیدار ہوا تو یہ ساری چیزوں کو ترک کر کے راہ ہدایت پہ آ گئے. تو ہم کسی چیز پہ یہ نہیں کہہ سکتے کیا کریں گھر کا ماحول ایسا تھا، کیا کریں استاد ٹیچر ایسے تھے، شہر کا ماحول ایسا تھا. نہیں میرے عزیزوں، ایک چیز پر ہم اپنا زور اتنا دے دیں کہ یہ تینوں چیزیں جو باطل ہیں خود بخود رک جائیں گی. اسی لیے اپنے بچوں کو ٹیچر، استاد سب سے عالی دیکھو. اور ہم یہ سوچتے میرے عزیزوں، آج کی بات یہاں سے شروع ہو گئی، ہم نے یہ سوچا کہ میرا بچہ بہترین اسکول میں جا رہا ہے، ٹیچر اچھے ہیں، لیکن وہ ٹیچر کسی اور مقصد سے آپ کے بچے کو ٹیچ کر رہے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، ان کا مقصد، ان کا ایم الگ ہے، آپ کی تربیت کا مقصد الگ ہے. وہ ٹیچر اپنی پگار، اپنی تنخواہ کے اعتبار سے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوگا کہ اس کے رزلٹ اچھے آ جائیں، لیکن ماں باپ کی سوچ تو الگ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیچر ہے تو ایک ہی بولے.
سب آپ ٹیچر ہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سب ٹیچر ہیں میرے عزیزوں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں تھوڑا ماحول بنائیں تاکہ یہ خشک باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائیں. یا علی جزاک. تو تربیت کرنا صرف یہی نہیں کہ انسانوں کی تربیت ہو. تربیت یہ اہم ترین چیز ہے جس کے جانوروں کے بھی تربیت کی جاتی ہے. جانور کے بعد پلانٹ کی بھی، پودے کی بھی تربیت کی جاتی ہے. نہیں توجہ کریے، پڑھا لکھا مجمع میرے عزیزوں، بغیر تربیت کے کوئی چیز نہیں ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 10 محرم کو جب ذوالجناح کو زمین پہ بٹھایا گیا اور ذوالجناح زمین پہ لیٹنے لگا تو سب لوگ بڑی رونے لگے. یہ کیسے ہوا؟ پہلے اسے پریکٹس کرائی گئی، تربیت دی گئی ہے. تو جانور کو بھی اگر پریکٹس کرائی جائے، تربیت دی جائے، وہ تمہارے مطابق جینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ چھوٹے سے پلانٹ کو دیکھیں، نئے ہوئے پودے اپنی مرضی سے جدھر چاہیں جلے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک سخت لکڑی اس کے ساتھ باندھ دی. توجہ کریے گا بھئی، کدھر جانا ہے؟ کہا ادھر راستہ دکھانا ہے تاکہ یہ سیدھا راستہ چلے جائے. یعنی ایک چھوٹے سے پودے کو بھی تربیت کرنی ہوتی ہے تو انسان اس پر ایک طریقہ راستہ اپناتا ہے تاکہ اسے صحیح راستہ مل جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم ترین نعمت دی جس کا نام ہے اولاد. ولایت اہل بیت کے بعد سب سے اہم ترین نعمت ہے اولاد. اولاد جیسی نعمت نہیں. آپ تو نہیں سوچیں گے، جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھئے. سچ میں بہت بڑی نعمت ہے اولاد. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اولاد ہماری رسپیکٹ کیسے کرے، ادب و احترام کرے. تو ہمارے اوپر اللہ نے پہلے سے کچھ اور ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ تم اپنی اولاد کو کس طریقے سے منظم بنا کر معاشرے کے حوالے کرو. بس میرے عزیزوں، میں نے بڑی زحمت دی ہے، اسی کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی اصول پیغمبر اسلام نے فرمایا، اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے یحسن اسم، سب سے بہتر اچھا نام رکھو. نام کا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے. اگر ایک نام کا اثر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. دیکھیے بات دوسری محکمے اور ڈپارٹمنٹ میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہی نام ہی کا اثر ہے. نام انسان کی زندگی میں بہت مؤثر رہتا ہے. ہم بے سبب اپنے بچوں کا نام آل محمد سے مربوط ہو کے نہیں رکھتے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں. نام ہے محمد ممدو، نام ہے علی علی. یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر اس اہم ترین نام ہماری زبان پہ آتے تو ہماری زبان پاک ہوتی، اسے توجہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس کے نام پہ ہمارا نام رکھا گیا ہے. کچھ تو صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. تو میرے عزیز، نام کے اثر ہوتے ہیں. پھر دوسری چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و جسم لک الفدا نے ارشاد فرمایا، دوسرا اہم ترین کام تمہارا تعلیم کتاب، قرآن مجید کی تعلیم دینا تمہارا فرض ہے. تعلیم کا مطلب جانتے ہیں، قرأت قرآن الگ ہے، تعلیم قرآن الگ ہے. قرآن ہم نے پڑھوا تو دیا نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات دینا ہے ہمیں. اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی اچھی شادی کر دینا. اب یہاں سے میں دوسری بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں. آج کی دوسری بات، یہ اولاد جہاں ہمارے لیے نعمت ہے، وہیں اولاد ہمارے پاس خدا کی ایک امانت ہے. یہ ہمارے پاس اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، یہ خدا کی امانت ہے. اس امانت کو بنائے رکھو، اس میں نقص اور خیانت نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد اس امانت کو تمہیں ریٹرن کرنا ہے. نہیں میرے عزیزو، ہوتا ہے بزرگوں میں عادت، ارے میرے زمانے میں تو یہ تھا، میں تو یہ سوچتا ہوں. مولا کائنات نے کہا اپنے بچے کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہ کرو، اس لیے کہ کم از کم وہ 20 سال بعد تمہارے پیدا ہوا ہے.
اس کا زمانہ الگ ہے، اس کا کلچر الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ 20 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی آج اس سے بہتر ہو گئی۔ ہم اس کے بعد وہ کہیں کہ بھائی آج ٹائپنگ سیکھو تم، وہ کیا کرے گا؟ تو میرے عزیزو بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ یہ 50 سال تمہاری زندگی کے بعد کائنات کے لیے سرمایہ ہے، لہٰذا یہ ایک امانت ہے، اور امانت کا خیال کرنا تمہارے فرائض میں سے ہوتا ہے، اس میں نقص و عیب۔ یہ دوسری چیز، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام روحی و جسم لک الفدا، یہ بھی اہل بیت کے فضائل ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں۔ آج ابھی گاڑی پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن ہم اس مذہب پہ نہ ہوتے اور ان کی باتیں سنتے تب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ اس کا کنارہ ہے، نہ آخر ہے، اور نہ کوئی اسٹوری ہے، نہ واقعات ہے، نہ کوئی قربانی ہے، نہ کوئی درس ہے، نہ کوئی نمونہ ہے، نہ کوئی سمپل ہے۔ یہ تو ضد پہ مذہب بنا ہے اور قائم ہے۔ خدا اسی ضد کو برقرار رکھے، اس لیے کہ جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ ہاں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ ہم کوشش میں نہ لگے رہے، ہماری جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی پورے کریں، ہم کوشش میں نہ کہیں کہ جتنے جہنمی سب جنت میں آ جائیں۔ تو جہنم کو بنایا ہی گیا ہے علی کے دشمنوں کے لیے، اور سب آ ہی نہیں سکتے اس در پہ، تھوڑا سا آپ کے مزاج سے، سب اس در پہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ طہارت کا در ہے، نجاست یہ نہیں آ سکتی، سب کو بلانے کے لیے کھڑے ہو گئے آپ۔ تو میرے عزیزوں، آج کی تیسری بات، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں اسی طریقے سے آمادہ ہو جائیں کہ پھر مسئلہ یہ رہا کہ ہمارے پاس یہ امانت ہے، امانت کو کس طریقے سے ہمیں خیال کرنا ہے۔ بڑے شوقین ہیں گھر میں پلانٹ لگانے والے، ایک گملے کو لائے اور اپنے روم میں رکھ دیا، بار بار اسے ہم پانی دیتے رہے، جو ہرا پودا تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ ارے میں نے کھاد دیا ہے، ہم نے جو اس میں پانی ڈالا ہے بار بار دیا ہے اور ختم ہو گیا۔ مولانا آپ کو کیا معلوم پلانٹ کیسے پالے جاتے ہیں؟ میں نے کہا اسے نہیں رکھنا ہے، ٹیرس پہ ڈال دیا۔ ٹیرس پہ کچھ دن ڈالا، جا کے دیکھا کچھ دن کے بعد اس میں ہرے پتے نکلنے لگے۔ بھائی اسے ہم نے اہتمام کے ساتھ رکھا تو اس میں جو ہے وہ مرجھاہٹ آنے لگی، سوکھا پن آنے لگا، لیکن جب اسے لاوارث چھوڑ دیا تو اس میں ہرے پتے آنے لگے۔ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، اسے قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا ہے، اسے زمانے کے اصولوں کے اعتبار سے اسے رکھا جاتا ہے، کتنی اسے دھوپ دینا ہے، کتنی اسے ہوا دینا ہے، کس نے اسے کلچر میں ماحول میں ڈالنا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہرا ہوگا۔ تو جب ایک چھوٹے سے پلانٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمارے پاس جو نعمت اولاد ہے، ہم اسے دبا کر، ہم اسے قید کر کے جو سوچتے ہیں تربیت کریں، نہیں، قید کر کے نہیں، وہ ماحول پیدا کر دیں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب اس کے بات اور آگے بڑھ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خیانت ہم نے کی ہے اولاد کے سلسلے میں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ کوئی آیا، بابا نہیں ہے، جھوٹ ہم نے سکھلایا بچپنے میں۔ میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ جھوٹ سب سے بڑی برائی، یہ ہم نے سکھایا، چاہے کسی طریقے سے۔ وہ آپ کسی بھی تصور میں کہہ رہے ہو، لیکن وہ تو نہیں جانتا ہے، وہ تو یہی جانتا ہے کہ ہاں حقیقی چیز کو بھی پلٹا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اب خدا نخواستہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی، لڑنا کس سے سیکھا اس نے؟ بڑا لڑاکا بچہ پیدا ہو گیا۔ پہلے ہم یہ سوچیں کہ دن میں 24 گھنٹے کتنے مرتبہ ہمارے اندر جھک جھک، نہیں میرے عزیزو، اسی لیے میں پھر گزارش کروں کہ ہنسی مذاق کا ماحول نہیں ہے، فرش ادا ہے۔ میں یہ اولاد کی تربیت کے لیے جو چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے زیادہ تمہارے عمل اس کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں،
اور یہ فطری بات ہے، ایک ماں باپ کے ایک خون کا ڈی این اے کرا دیا جائے، ایک قطرے سے ساری حقیقتیں ظاہر ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی؟ اولاد ماں باپ کی پوری تصویر ہوتی ہے، جس طرح چاہے انسان اپنی اولاد کو اس ماحول میں ڈھال سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، یہ کہاں سے سیکھا؟ ہمارے گھر سے، ہمارے عمل سے۔ ہم نے وہ وقت ہی نہیں دیا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے بہترین اسکول پہنچا دیا ہے، بہترین کالج پہنچا دیا ہے، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ایک دن اسکول نہ جائے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، کتنا مہنگا اسکول ہے، کتنی لمبی فیس ہے، لیکن جب ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، ایک اچھائی نہ کرے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ ذرہ برابر اس کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ ارے بچہ ہے، تھک گیا ہوگا، وہ اسی طرح تھکاوٹ میں ہے تو 2 دن اسکول بھیجئے، 5 دن اسے آرام کریے۔ تو میرے عزیزو، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی اس زمانے میں، اس ماحول میں، کہ جہاں انسان صحیح معنوں میں اسے تربیت دے سکتا ہو۔ اب یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ تک میں لے کے آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے سننے کے لیے، اس بات کو بھی میں آپ کے مد نظر رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ جو بحمد اللہ ہمیں فخر ہے، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے بغیر کوشش کے اس دروازے تک پہنچا دیا، ورنہ ہمیں ریسرچ کرنا ہوتا تو کچھ غذا کا اثر ایسا ہو جاتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے اولاد کے ہمارے فرائض کیا ہیں؟ اچھا کھلا دو، اچھا پہنا دو، اچھا اسکول دے دو۔ تو میرے عزیزو، آج شیعان علی ابن ابی طالب، لفظ شیعہ ہی دوسروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میرے عزیز، سیریس ہوئیں آپ؟ سب سے بڑے کائنات میں دشمن جو مانا جاتا ہے وہ شیعہ کو مانا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، تم شیعہ ہو لہذا نہیں۔ کتنے ایسے بڑے بزنس توڑے گئے صرف یہ کہ تم شیعہ ہو، تمہیں گھر نہیں ملے گا تم شیعہ ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہوگا تم شیعہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ نہیں ہے، 3 جنگیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، بس اسی کے لیے میں نے زحمت دیا ہے۔ کرنٹ ہم نے آج کے میڈیا کے اعتبار سے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ اب ماشاءاللہ آپ ملیشیا میں رہتے ہیں، 14-15 سال کے بچے کو ڈرائیونگ دے دیجئے، حکومت تو بعد میں جو ہے لائسنس دے گی، آپ اپنی گاڑی دے دیا کریے، وہ جا کے چلائے، وہ ماشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں۔ مولانا کیسی بات کرتے ہیں، جا کے لڑ جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک گاڑی جو اس کے جان کا خطرہ ہے اسے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا موبائل چاہیے، نیٹ چاہیے، اس نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ لنک بڑھایا۔ میرے عزیزو، ایک ڈرائیونگ میں تھوڑے سے ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہوئے اسے وہ چیز نہیں دیتے ہیں جو پوری زندگی کے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسے ہم سجا کے سنوار کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ سبحان اللہ والی بات ہی نہیں تھی، لیکن لہذا میں نے کہہ دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جہاں ہم اپنے بچوں کے خطرات سے متوجہ ہیں، وہاں بڑے بڑے جو خطرات ہیں وہ اصل میں میڈیا میں 3 جنگیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں۔ پہلی جنگ اسلحے کی جنگ، ہمارے خلاف جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور پوری دنیا لڑ رہی ہے وہ ہے اسلحے کی جنگ۔ لیکن دیکھا کہ یہ قوم اسلحوں سے مرعوب نہیں ہوتی۔ واہ میں واو کم رہ جاتا، آہ زیادہ نکلتا ہے۔ نہیں، یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمارے خون کا گہرا بنایا گیا، ہمارے خون سے لوگوں نے آٹا گوندھا، روٹیاں کھائی ہیں۔ کس طریقے سے ہمارے خلاف اسلحہ استعمال کیا گیا، لیکن یہ اسلحہ جتنا استعمال کیا جاتا ہے یہ قوم بڑھتی جاتی ہے۔
روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے مجتہدین کے پاس کوئی نہ کوئی یورپ کا، یو کے کا کوئی بڑی شخصیتیں آ کے ولایت علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ جہاں پوری دنیا اسلحے پہ اسلحے ہمارے خلاف لڑ رہی ہے، وہاں دل متغیر ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ بھی دشمن بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم اسلحوں سے نہیں ماری جاتی۔ نہیں میرے عزیزو، 8 سال ایران سے جنگ، اور جب جنگ ختم ہوئی تو سب نے، یعنی اس کے مقابل میں پوری دنیا تھی، ایران کے مقابل میں پوری دنیا تھی۔ دلیل کے طور پہ میں بیان کروں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو 11 ملک کے قیدی ایران کے پاس تھے۔ توجہ کریے گا۔ اور پھر اس کے بعد یو این اے نے اور دوسرے تمام لوگوں نے اسے مظلوم قرار دیا ایران کو۔ تھا مجبور ایران، اس جنگ کے بعد مختار بن گیا۔ نہیں، میرے پاس وہ موضوع کے اعتبار سے گفتگو نہیں کرنا ہے اس موضوع پر، ورنہ باتیں لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن یہ قوم، یہی نہیں کہ ختم ہو گئے اسلحے، آج تک اسلحے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ شیعت ختم ہوئی نہیں ہوئی۔ تو یعنی ایک جنگ جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے وہ اسلحوں کی جنگ ہو رہی ہے، دوسری اس کے بعد دیکھا کہ بھئی اسلحوں سے یہ کام، اس لیے کہ عراق کے بعد پھر کسی نے ہمت نہیں کیا ایران کے اوپر حملہ کرنے کی، انہیں معلوم تھا کہ اسلحوں سے یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پھر دوسری جنگ جو لاگو کیا ہے وہ جنگ اقتصادیات کی جنگ۔ اب ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ، شیعہ قوم کے اوپر بہت سی پابندیاں، تھوڑی دیر بیدار ہو کے میرے عزیزو، اقتصادیات کی جنگ یہ معمولی جنگ نہیں ہے۔ 30 سال سے ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے کائنات میں، ایران ایک ملک کے اعتبار سے 30 سال سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ 30 سال ہو گئی پابندیوں سے پہلے باہر سے سارے سامان آتے تھے، اس 30 سال میں خود وہ مختار ہو گیا، سوئی سے لے کر تمام اسلحے بنانے کا تابع اختیار بن گیا۔ یہی نہیں، جو تاریخ بتاتی ہے پابندیوں سے پہلے 20,000 ٹن گیہوں ایران لیتا تھا، ان پابندیوں کے بعد اب 70,000 ٹن یا اور اس سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے خلاف اسلحے کی جنگ، پھر اس کے بعد اقتصادیات کی جنگ ہے۔ اب یہ ظالم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادیات کی جنگ بھی ہم ہار رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہمارے اوپر تیسری جنگ لاگو کی ہے، جسے ثقافت کی، کلچر کی جنگ۔ اس قوم کو توڑنا ہے تو ان کے کلچر کو ختم کرنا ہے، ان کے اندر سے آزاداری کو ختم کرنا ہے، ان کے اندر سے یونٹی کو ختم کرنا ہے، ان کے اندر سے تھوڑے تھوڑے اختلافات پیدا کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی بیسک چیزوں پہ آپس میں لڑا دینا ہے، ان کا کلچر ختم ہو جائے، ان کی ثقافت ختم ہو جائے، یہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ نہیں سمجھے، اسلحہ اتنا خطرناک نہیں تھا، اقتصادیات ہمارے لیے اتنی خطرناک چیز نہیں تھی، لیکن جو ہمارے کلچر کو توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے لوگوں میں گروہوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ماں باپ کو کلچر اور ثقافت کے اوپر زور دینا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ اس کلچر اور ثقافت کو ہم کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات تو ضرور ہم لے کے جائیں فرش اعضاء سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اولاد کی تربیت میں 3 چیزیں ہیں، حب النبی، حب اہل بیت اور تعلیم القرآن۔ کتنا بھی تمہارے خلاف ثقافت ہو،
کلچر کی جنگ ہو، اگر تین چیزیں تمہاری مضبوط ہیں، تم اہل بیت سے محبت بے انتہا کرتے جاؤ، یہ کلچر خود بخود تمہارا بنتا جائے گا۔ اس لیے کہ ابھی ہمارے سامنے وہ نمونے ہیں جن کے خلاف اسلحے استعمال کیے گئے کربلا میں، اقتصادیات کیے گئے، پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، پھر اس کے بعد کلچر کے اعتبار سے بھی لوگوں کو ورغلایا گیا، لیکن پھر بھی کربلا زندہ ہے۔ کس وجہ سے؟ حب رسول، حب اہل بیت۔ ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے نہ منع کریں کہ یہ حرام ہے، حرام کے مقابل میں حلال لا کے دو، راستہ دو، اسے یہ نہ کرو کہ یہ نہیں، رک جاؤ، اسے اور اپنی زندگی میں شامل کرو اور بتاؤ کہ ٹھیک ہے یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے۔ کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے، ہمارے معصومین علیہم السلام نے، دیکھیں ایسی ٹوٹی پھوٹی صلوات تو ویسے بھی نہیں اچھی لگتی، جزاک اللہ۔ بات یہیں سے شروع ہونی چاہیے تھی، کلچر اور ثقافت کی جنگ جو ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، ہمارے ماحول میں بھی ہے، ہماری انجمن میں بھی ہے، ہماری جماعتوں میں بھی ہے، ہماری عزاداری میں بھی لوگ آ چکے ہیں۔ اس کلچر کا ہمیں خیال کرنا ہے، سوائے تین راستے کے کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، یا رسول سے محبت، یا اہل بیت سے محبت، یا قرآن کی بہترین تعلیم ہے۔ تینوں جگہ ہمارے پاس یہی مجلس سید الشہداء میں جمع ہے۔ ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول پہ صلوات و درود پڑھتے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کا کلچر کیوں خراب ہو رہا ہے؟ پھر یہ ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے؟ ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اپنے اولاد کی تربیت جب بگڑنے لگتا ہے، مولانا یا کوئی گارڈن کو تلاش کرتے ہیں، کوئی آج زمانے میں ہو جاتا ہے نا، جو اس کے دماغ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اسے، ہاں کرتے ہیں نا، کہ جب بگڑ گیا تو اب راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان تمام راستوں کو پہلے اپناؤ تاکہ بگڑنے کے خطرات بھی نہ پیدا ہوں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کی تربیت ولادت کے بعد نہیں، شادی سے 1 سال پہلے۔ کچھ تو بغیر شادی والے ہوں گے نا، ہاں، تو کم از کم وہ سن لیں۔ شادی، اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بچہ جو آئے وہ رسول سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے، قرآن سے بھی وابستہ رہے، تو شرط یہ ہے کہ شادی سے پہلے تربیت کے لیے متوجہ رہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اس سے بڑی کائنات میں مثال ہی نہیں ہے۔ عقیل کوئی بڑا گھرانہ تلاش کرو۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو، نہیں سمجھے۔ علی جیسا امام، عالم الغیب امام، عقیل سے کہیں عقیل کوئی بہادر خاندان تلاش کرو جہاں میں شادی کروں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہ تربیت کے اصول بتا رہے ہیں، ورنہ امیر المومنین کے پاس کیا ہے؟ اچھا صرف عقیل کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو جائے۔ تو علی کی تمنا کا نام ہے، کیا بات ہے بھائی، عباس، اور عقیل کی تمنا کا نام ہے مسلم۔ یہ تربیت کے اصول تھے جو مولا کائنات دنیا کو بتلانا چاہ رہے تھے کہ دنیا والوں جب تربیت کرنا کبھی سوچو سمجھو۔ اسی لیے حکم ہے کہ انتخاب ازواج، جب شادی کے لیے انسان تیار ہو تو انتخابات ہیں، کس طریقے سے چوز کرو، اور کون سا خاندان، کون سا گھرانہ، کون سے لیول کے لوگ، کون سے مزاج کے لوگ تلاش کرو، اس لیے کہ اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں ممبر پہ، آج بھی ہمارے لکھنؤ میں ایسے خاندان ہیں جو ہڈیاں گنتے ہیں، ہڈیوں کو ڈھونڈتے ہیں،
یہ نقوی سادات ہے تو ہمارا رشتہ نقوی سادات میں، رضوی سادات ہے تو انہی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ایک کلچر بنا کے رکھا ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کے بارے میں پھر بحثیں ہونی چاہیے، لیکن اتنا اپنے آپ میں اولاد کی تربیت پہ لوگ متوجہ ہیں میرے عزیزوں۔ جیسے ہی انسان اپنے اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہو تو خاندان تلاش کرے۔ عقیل نے کیا بتایا تھا کہ سب سے بہادر خاندان قبیلہ بنی کلاب کا ہے، اس میں ایک فاطمہ کلابیہ رہتی ہیں۔ میرے عزیزو، بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ کلچر کی جنگ کس طریقے سے ہوتی، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ تو اپنے اولاد، اپنے ماحول، اپنے گھرانوں میں ہمیں سب سے زیادہ کلچر، ثقافت، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، اس کے اثر بچوں پہ آ رہے ہیں۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کون سی چیز دیکھ رہے ہیں بغیر بتائے ہوئے بچوں میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اسلام کہتا ہے، میرے عزیزوں میں نے تمام کر دی، اسلام کہتا ہے اکرموا اولادکم۔ اس کے بعد جب اولاد ہو جائے تو صرف اسے ڈانٹو پھٹکارو نہیں، بلکہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو۔ اس لیے کہ بہت سے عذاب تمہارے اوپر اس لیے آتے ہیں کہ تم اپنی اولاد پہ جب سختیاں کرتے ہو تو وہ ریولٹ کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ آپ کی سختیوں کا نتیجہ ہے جو دونوں کے اوپر مصیبت اور عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اپنی اولاد کی عزت کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ اکرام الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے، لیکن اکرام میں بے راہ رو نہ ہو۔ آیت اللہ امام خمینی کھانا کھا رہے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، توجہ کریے گا میرے عزیزو، آخری مثال ہے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گزارش رہے گی۔ کھانا کھا رہے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ آیت اللہ امام خمینی کی بیوی نے بچے کے سامنے سے پلیٹ لے لی۔ بچہ کچھ بول رہا ہوگا، کچھ کہہ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے پلیٹ، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پلیٹ یہاں دی جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں، مرجھائے ہوئے چہرے مجھے مومن کے اچھے نہیں لگتے ہیں، بس۔ تو جب پلیٹ لے لی تو امام خمینی اٹھ گئے اور اٹھ کے کھانا چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی پیچھے پیچھے آئی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہا تم نے میرے سامنے میرے بیٹے کی بے عزتی کی۔ نہیں میرے عزیزو، یہ ہے انداز تربیت ایک چھوٹے سے مجتہد کی، تو انداز تربیت ائمہ معصومین کی کیا رہی ہوگی؟ آپ دیکھیں ائمہ معصومین نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی۔ حدیث کے ساتھ آپ نے سنا ہے، قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک، اچھے نام سے، ڈانٹ ڈپٹ کے دو چار گالیاں دے کے نہیں بلاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہمارے مطیع و فرما بردار ہو۔ تو پہلے انسان پیار، محبت، اچھی گفتگو، اچھا انداز سکھائے۔ پوری حدیث کے ساتھ اسی بات پہ تو آمادہ کرتی ہے نا۔ تربیت کا بہترین اصول حدیث کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی اصول تربیت کے پائے جاتے ہیں 23 طریقے کے، وہ ساری چیزیں حدیث کے ساتھ میں ہیں۔ حدیث کے ساتھ کو عبادت کے اعتبار سے بھی پڑھو، اپنے گھرانوں کو تربیت الہی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے بھی پڑھو۔ میرے عزیز معصومین علیہم السلام نے ہمیں تربیت کے تمام اصول بتائے ہیں۔ جہاں اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے لیے ہے، وہاں ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ کربلا میں مائیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرا رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ جس کے دل نماک ہیں، جو آمادہ ہیں، خدا ان دلوں کا آباد شاد رکھے، ان گھروں کا آباد شاد رکھے۔
کل گھروں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے عنوان سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی۔ میرے عزیزوں، اب دن تو وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن ہیں۔ علی کی بیٹی بازار میں، دربار میں اکیلے، میں نے مصائب پڑھ دیا۔ چوتھے امام نے کہا کہ میرے چاہنے والوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے: شام، سجاد اور زینب۔ میرے عزیزو، جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کتنے مصائب برداشت کیے، لیکن آپ دیکھیں کہ تربیت کے اصول جو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے دیا ہے وہ کائنات میں نہیں ملتی۔ بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عون اور محمد سگے بھائی نہیں تھے، لیکن یہ تربیت جناب زینب ہے کہ آج رہتی دنیا تک سارے مومن عون و محمد کہیں گے، جڑوا بھائی کہیں گے۔ یہ تربیت تھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی۔ نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو، ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے لیکن تاریخ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے کی تربیت، لوٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، چلتے چلتے ایک آواز آئی جو مصائب کو کہانی کے اعتبار سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں۔ یہ مصائب سوچنے اور سمجھنے کی بات نہیں ہے، دل پہ چوٹ لگے تو آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، خوشی کے آثار بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، دل میں اگر خوشی ہے تو چہرے سے ظاہر ہوں گے، اور غم کے آثار بھی چہرے ہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں جا رہا ہے میرے عزیزو، سنو گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک سلام آیا: السلام علیک یا بنت الزہرا، اے زہرا کی بیٹی میرا سلام لے لو۔ اب جناب زینب صلوات اللہ نے چاروں طرف نگاہ کی کہ اس ظالموں کے مجمع میں جو ہمارے تماشائی بن کے آئے ہیں، 30,000 کا لشکر ہے جو ہمیں گھیر کے لایا ہے، اس میں ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ ابھی تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کھجور مارتا ہے، اس میں سلام کرنے والا کون ہے؟ جب چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دوسرا سلام آیا: السلام علیک یا بنت علی، اے علی کی بیٹی میرا سلام لے لو۔ اب جناب زینب اور متوجہ ہوئی کہ بھئی سلام کہاں سے آ رہا ہے۔ سنو گے عزادارو، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے وہ ایک جملہ سوچے گا اور بات تمام ہو جائے گی میرے عزیزو۔ تیسرا سلام قیامت کا سلام: السلام علیک یا اخت الحسین، اے حسین کی بہن میرا سلام لے لو۔ اب جناب زینب متوجہ ہوئی، کیا دیکھا؟ دارالامارہ پر کٹا ہوا سر ہے جناب مسلم کا، کوفے میں ایک مرتبہ سلام کر رہا ہے: علی کی بیٹی میں کوفہ میں پہلے آ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، جناب مسلم کا سر ہلنے لگا۔ ہاں، یہ منظر کسی نے کہاں دیکھا تھا کہ علی کی بیٹیاں جسے آسمانوں نے نہ دیکھا ہو۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے زمانے کے امام اس پر خون کے آنسو روتے ہیں، صرف شہزادی جناب زینب کی اس مصیبت پر۔ میرے عزیزوں، میں نے تمام کر دیا ہے۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے جناب مسلم کے کٹے ہوئے سر سے کچھ بات کی ہے، اور بات کرنے کے بعد چونکہ ایک رسن میں 12 گلے ہیں اور ظالم سواری روک نہیں رہے ہیں، سواریوں کو تیز بھگا رہے ہیں، جو ماتم کرنا چاہتے ہیں، ایک جملہ ہے میرے عزیزوں: مصائب لمبے ضروری نہیں ہیں، بلکہ دل پہ اثر کر جائے، دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں آنسو ہو جائے، کافی ہے میرے عزیزو۔ سنو گے، یہ ظالم سواریاں روک نہیں رہے ہیں، ایک رسن میں 12 گلے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم، یہ ہے تربیت میرے عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے آواز دیا: پھوپھی اماں، ایسا لگتا یہیں کہیں میرا بابا ہے، میں بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ نہیں عزادارو، یہ جناب سکینہ کے ہمسن ہیں، جن کے کان میں امام حسین نے گوشوارے پہنائے تھے، تو جناب سکینہ یہی پوچھ رہی تھی: بابا، مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں، کان میں گوشوارے کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا یہ چونکہ یہ یتیم ہو گئی۔ آواز دیا: بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کا بابا مارا جائے اس کے بچے یتیم کیے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے آواز دیا: بابا یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کہا عرب کا دستور ہے، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں اس کو بلا کے اس کے کان میں گوشوارے پہناتے ہیں، لیکن سکینہ یہ تمہارے لیے قانون بدل جائے گا، تمہارے کانوں میں جو گوشوارے ہوں گے اسے بھی ظالم اس طرح اتاریں گے کہ کان کی لویں پھٹ جائیں گی۔
آخری جملہ ہے میرے عزیزو، یہ تربیت کے اصول کس طریقے سے جناب مسلم نے سکھائے ہیں۔ کچھ آنکھیں ابھی نم نہیں ہیں، وہ ایک پر کے سوئی کے نوک کے برابر، مچھر کے پر کے برابر روایت میں ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے آواز دیا، پھوپھی اماں میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ کہا ہاں دیکھو سامنے بابا کا سر لٹکا ہوا ہے۔ کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہے تو میں اپنے بابا سے بات کر لوں؟ کہا بہت جلدی بات کرو، اس لیے کہ تمہارا گلا بھی انہی کے گلے کے ساتھ بندھا ہے 12 رسل میں، اور ظالم یہ قافلہ روک نہیں رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ چلتے چلتے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے کیا کہا ہے، اے بابا میں رک نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک رسل میں 12 گلے ہیں، ظالم اپنی سواری کو بھگا رہے ہیں۔ اے بابا چلتے چلتے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بابا یہ نہیں پوچھوں گی آپ کو کس نے قتل کیا، آپ کو کس عالم میں قتل کیا، قتل کے وقت آپ کو پانی ملا یا نہیں پوچھ سکتی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اے بابا جب آپ کوفہ گئے تھے تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ تھے، اے بابا یہ بتاؤ ان بھائیوں کا کیا ہوا؟ ارے سر مسلم ہلنے لگا، آواز آئی، اے میری لاڈلی، ارے تمہارے دونوں بھائی قید میں ہیں، آزادار و اسیر ہو کے جناب مسلم عقیل کی بیٹی جا رہی ہیں، اور تربیت کرنے والی جناب زینب موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم کی بیٹی کو صبر آ گیا، اس لیے کہ مربی کائنات جناب زینب صلوات اللہ علیہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ مومنین جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں پروردگار ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے رشتہ دار، ان کے قرابت دار، ان کے ملحقین کے حفظ و امان میں رکھنا، ان تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں اگر ہم کسی کے اولاد ہیں تو اپنے ماں باپ کی صحیح طریقے سے عزت، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم صاحب اولاد ہیں، ہمیں تو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دشمن کے جو 3 اسلحے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں پروردگار ان اسلحوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارے کلچر محبت اہل بیت کے دائرے میں رہیں، ہماری زندگی آل محمد کے احکام کے مطابق رہے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا۔ اے میرے پروردگار ہم بار بار تجھے الرب کہہ کے پھولاتے ہیں، پروردگار یہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، انسان کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اے میرے کریم پروردگار اپنے اس نام کا اثر ہماری زندگیوں میں داخل فرما۔ پروردگار روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ان روضوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں بھی ان کی بھی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، تعزیہ داری امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار وارث دین، وارث کعبہ، امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والے اور مطیع فرما بردار میں شمار فرما۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی تقبل دعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔